بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم تربیتی نصاب حصہ سوم کے حوالے سے ناظرہ قرآن کریم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ آئے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ رکوع نمبر 8 آج کا ہمارا سبق ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ نمبر 8 آج کا ہمارا سبق ہے۔ اس سے ایک آیت ہم نے تلاوت کی ہے، ایک آیت پڑھائی۔ اس باقی رکوع کو آپ رکوع نمبر 8 پورا مکمل اچھی طرح گھر پر بیٹھ کے اس کو یاد کریں تاکہ مدرسہ آنے کے بعد آپ سبق بآسانی سنا سکیں۔ اور اس میں جو اجرا کروایا جا رہا ہے حروف مدہ کے حوالے سے، حروف مدہ کتنے ہیں یہ بھی یاد کرنا ہے، اور حروف مدہ کب ہوتے ہیں یہ بھی بتانا ہے آپ نے، اور اسی کے ساتھ حروف قلقلہ کتنے ہیں یہ بھی آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ حروف قلقلہ کے حوالے سے بھی پوچھا جائے گا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ کب ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو آج کا ہمارا سبق رکوع نمبر 8 ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ سبق کا آغاز کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم تربیتی نصاب حصہ سوم کے حوالے سے ایمانیات، پچھلے سبق میں ہم نے کلمہ توحید تک پڑھا تھا۔ آج اس سبق میں ایمانیات کے اس سال کے اسباب، پچھلے جتنے بھی سبق 2 سبق ہم نے پڑھے وہ دہرائی کے تھے، حصہ 2 میں ہم نے پہلے پڑھ لیے، اس لیے اب اس سال کے اسباب ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان مجمل، اس کو زبانی یاد کریں، یہ کتاب والی شکل ہے، اس کو آپ زبانی یاد کریں گے اور اس کا ترجمہ دیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان مجمل، اس کو آپ زبانی یاد کریں گے، آپ کو 1 سے 2 دفعہ یہاں پڑھایا گیا ہے، گھر پر بیٹھ کے اس کو آپ اچھی طرح بالکل پکا ذہن نشین کر لیں، زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا ترجمہ ہے، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور خوبیوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مجمل کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد ہے ایمان مفصل۔ ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، ایمان مفصل۔ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله
واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. اس معنی مفصل کو بھی آپ زبانی یاد کریں گے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھ کر پڑھیں یا اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ آج ہمارا سبق نمبر 1 ایمانیات کا مکمل ہو گیا. اس سبق میں ہم نے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کیا. ان سب کو آپ زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ مدرسہ آنے کے بعد آپ یہ بآسانی سبق کو سنا سکیں. اس کے بعد احادیث، سبق نمبر 1 احادیث. پچھلے سبق میں ہم نے مدد صرف اللہ تعالیٰ سے ماننا یہ حدیث پڑھی تھی. اب اس کے بعد ظلم کی ممانعت کے بارے میں حدیث. ظلم کی ممانعت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم، اتقوا الظلم. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو، ظلم کرنے سے بچو. ظلم کے معنی کے بارے میں حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو. اس کے بعد حدیث ہے ختم نبوت. ختم نبوت کے بارے میں حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. دوسرے رسول نے کیا فرمایا؟ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ ختم نبوت سے متعلق حدیث تھی. اب اس کے بعد قرآن کریم پڑھنے اور قرآن کی فضیلت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور اس کو سکھائے. قرآن کریم سیکھے اور اس کو سکھائے. پیارے بچوں، یہ آج کا ہمارا سبق نمبر 1 احادیث، سبق نمبر 1 کے حوالے سے سبق نمبر 1 مکمل ہو گیا. اس میں جتنی بھی احادیث آپ کو پڑھائی گئی ہیں آپ ان ساری احادیث کو ترجمے کے ساتھ زبانی یاد کریں گے. زبانی یاد کر کے آئیں گے آپ مدرسے تو آپ کو سنانے میں آسانی ہوگی. لہٰذا آپ اس کو زبانی یاد کریں، گھر پر بیٹھ کر اس کو اچھی طرح یاد کریں. انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.